محترم ناظرین، ذرا تصور کریں ایک ایسی رات جب زمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم میں دیکھا اور آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، مگر کیا آپ جانتے ہیں وہ رات کون سی تھی؟ کیا معراج صرف ایک روحانی سفر تھا یا اس میں امت کے لیے جسمانی شفا کا پیغام بھی شامل تھا؟ آخر نماز زمین پر کیوں فرض نہ کی گئی اور اسے آسمان پر کیوں عطا کیا گیا؟ کیا مومن کی بھی کوئی معراج ہے؟ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے بڑھے؟ اور پھر یہ سوال بھی خود کو دہراتا ہے کہ اس شب معراج میں فرشتوں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجامہ کی تاکید کیوں کی؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس ایک رات میں روح کی معراج اور جسم کی شفا دونوں عطا کرنے کا اعلان تھا؟ اور کیا شب معراج کا یہ پیغام آج بھی ہمارے روح اور ہمارے جسم دونوں کو آسمان سے جوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس دنیا سے وصال کر چکی تھیں اور ہر کٹھن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انتقال کر چکے تھے، تو یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی غم کا سال تھا، جس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما لیا، اپنے محبوب کو اس غم کی حالت میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ایک ایسا انعام، مقام اور مرتبہ سے نوازا جائے گا جیسا نہ پہلے کبھی تاریخ میں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حکم سے رات کے ایک حصے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اس خاموش رات میں ایک عظیم ہستی آرام فرما رہی ہے۔ وہ ہستی کون ہے جس کے سینے میں پوری امت کا درد موجود ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتے ہیں، مگر ادب کی وجہ سے رک جاتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ میں اس عظیم نبی کو کیسے جگاؤں جن کے احترام میں آسمان بھی جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب کائنات کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں آپ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح بیدار کروں؟ تب اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جواب آتا ہے جو فرشتوں کے دل بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے کہ اے جبرائیل، میں نے تجھے جو پاکیزہ ہونٹ عطا کیے تھے وہ اسی دن کے لیے تھے، جا اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوم لے۔ حضرت جبرائیل امین لرزتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ان قدموں کو اپنے لبوں سے مس کرتے ہیں، جو کبھی طائف کی گلیوں میں زخمی ہوئے، جو یتیموں کے سروں پر شفقت بنے اور جو قیامت تک انسانیت کو جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان ہونٹوں کی ٹھنڈک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرتی ہے، اور یہ کوئی عام بیداری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم بلاوے کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ الاسراء، سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 1۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اس کے گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ ایمان والو، یہاں اللہ رب العزت مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر فرماتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مسجد اقصی کس صورتحال سے دو چار ہے، مگر ہمیں چمکتے ہوئے سورج کی طرح یہ یقین ہے کہ جس جگہ کو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر مسجد کے نام سے پکار رہے ہیں، مسجد اقصی، ایمان والو، دنیا بھلے لاکھ کوشش کر لے، جتنا ظلم کر سکتی ہے کر لے، مگر
جس مقام کو میرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مسجد اقصی کہہ دیا ہے، تو دنیا کا کوئی سپر پاور کہلانے والا، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی طاقتور ترین بادشاہ اس مقدس مسجد کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ جس مقام کو میرے اللہ رب العزت نے مسجد کہہ دیا، مسجد کہہ کر قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا، وہ انشاءاللہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی۔ ناظرین توجہ کیجئے آیات مبارکہ کے الفاظ پر۔ سبحان اللہ، اللہ نے بات کا آغاز اپنی پاکی سے کیا، گویا عقل کے اعتراضات کو پہلے ہی ختم کر دیا۔ عبدی ہی یعنی کہ بندہ کہا، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ، لیلن ایک ہی رات میں، یہ وقت کی قید ٹوٹنے کا اعلان ہے۔ لنریہ من آیاتنا، یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، نشانیاں دکھانے کے لیے تھا۔ قرآن مجید نے صاف بتا دیا ہے، یہ حقیقت ہے، خواب نہیں ہے۔ محترم ناظرین، سرور کائنات آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل مبارک کو آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس عمل کو شق صدر کہا جاتا ہے، اور اس دل کو ایمان، حکمت اور نور سے بھر دیا گیا۔ یہ تیاری تھی کیونکہ جس سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے والے تھے وہ صرف زمین کا نہیں، کائنات کا سفر تھا۔ پھر ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے، ایسی سواری کہ جس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ جا کر پہنچتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور پلک جھپکتے ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا فاصلہ سمٹ کر رہ گیا۔ قرآن گواہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 1۔ یہ خواب نہیں تھا، قرآن نے کہا عبدہ یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ بیت المقدس پہنچ کر ایک ایسا روح پرور منظر سجا جس سے الفاظ مکمل بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، وہ مقدس صحن جہاں صدیوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے قدموں کی خوشبو بسی ہوئی تھی، اس رات نور سے بھر گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام صف باندھے کھڑے تھے، خاموش، باادب اور منتظر۔ پھر امامت کے لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، اور اس لمحے وقت جیسے تھم سا گیا ہو، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ کوئی عام نماز نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ نبوت کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے، وحی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا چکا ہے، اور اب انسانیت کی قیادت ہمیشہ کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں سونپ دی گئی ہے۔ اس ایک لمحے نے آسمان اور زمین پر یہ حقیقت ثابت کر دی کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام ایک ہی ہے، اور اس پیغام کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے۔ محترم ناظرین، پھر سفر کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب ملاقات کا سفر۔ پھر آسمانوں کے دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے مبارک بیٹے کو شفقت سے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ موجود تھے، جن کی آنکھوں میں مسرت اور محبت جھلک رہی تھی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کا حسن نور بن کر چمک رہا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ملے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر میں بار بار مشورہ دیا کہ آسانی مانگی جائے۔ پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، دیدار ہوا، بیت المعمور کے پاس پہنچے، جہاں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ یہ سفر
आसमानों का नहीं था बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे का ऐलान था। मोहतरम नाज़रीन, फिर एक ऐसा मकाम आया कि जहां हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रुक गए। ये वो लम्हा था जब खामोशी खुद बोल उठी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर पहुंचे जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, वो हद जहां मखलूक का सफ़र ख़त्म हो जाता है। यहाँ आकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए और निहायत ही अदब से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आगे नहीं जा सकता। अगर मैं एक कदम भी और बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा। ये वो हद थी जहां तक फरिश्तों की रसाई थी। इनके साथ आगे जाना किसी मखलूक के लिए भी मुमकिन नहीं था, मगर यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े। ये कोई मामूली कदम न था, ये इस कुर्ब का ऐलान था जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इस मकाम पर न अल्फाज थे न मिसालें, सिर्फ कुर्ब था, अज़मत थी और वो राज था जिससे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास कर लिया था। ये वो मकाम था जहां अल्फाज भी लरज़ गए। ये वो लम्हा था जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास कुर्ब अता फरमाया। यही नमाजें फ़र्ज़ हुईं, पहले 50 फिर रहमत बनकर 5, मगर अजर वही 50 का रख दिया गया। ये ऐलान था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत में बोझ नहीं बल्कि मोहब्बत अता करता है, और यही नमाज उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान से ज़मीन पर उतारा गया सबसे बड़ा तोहफा बनी। इसी मुक़द्दस लम्हे में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत भी अता की गई जो रहमत, मग़फ़रत और ईमान वालों के लिए अजीम बिशारत हैं। ये वो अजीम आयात हैं जो शब मेराज के मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त अता फरमाई। ये फजीलत कुरान की बहुत कम आयात को हासिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात के वक़्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ ले वो इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं, यानी हिफाजत, रहमत और सुकून का ज़रिया बनती हैं। इन आयात में ईमान की मुकम्मल बुनियाद बयान की गई है। अल्लाह ताला की रहमत का ऐलान है और ये खुशखबरी दी गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी जान पर इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये आयात मायूसी में उम्मीद और गुनाह के बाद मुआफ़ी की दुआ सिखलाती हैं। उलमाए कराम के मुताबिक इन आयात की तिलावत से शैतानी वसवसों और रूहानी कमज़ोरी से हिफाजत होती है। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने सोने से पहले इनकी तिलावत की तलकीन की है। वो आयात मुबारका ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सूरह बकरा आयत नंबर 285। तर्जुमा, ये रसूल यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ पर ईमान लाए हैं जो उनकी तरफ उनके रब से नाज़िल की गई है, और उनके साथ तमाम मुसलमान भी। ये सब अल्लाह पर, उनके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। वो कहते हैं कि हम इसके रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते कि किसी पर ईमान लाएं किसी पर न लाएं, और वो कहते हैं कि हमने अल्लाह और रसूल के अहकाम को तवज्जो से सुन लिया है और हम खुशी से इनकी तामील करते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हम आपकी मग़फ़रत के तलबगार हैं और आप ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। तर्जुमा आसान तर्जुमातुल कुरान से लिया गया है। अगली आयत तवज्जो से सुनिए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। आयत नंबर 286 सूरह बकरा। तर्जुमा, अल्लाह किसी भी शख्स को इसकी वसअत से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपता। इसको फ़ायदा भी इसी काम से होगा जो अपने इरादे से करे, और नुकसान भी इसी काम पर होगा जो अपने इरादे से करे। मुसलमानों, अल्लाह से ये दुआ किया करो कि ए हमारे परवरदिगार, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए
تو ہمارے گرفت نہ فرمائے، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالیے جس سے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور اے ہمارے رب خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائے۔ سب کہہ دیں آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ دو آیات ایمان کا اعلان بھی کرتی ہیں اور رحمت کی ضمانت بھی دیتی ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم تحفہ بھی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہی وہ لمحہ تھا جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معافی کی خوشخبری دی گئی، اور یہ پیغام دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ صرف احکام کا اعلان نہیں تھا بلکہ یہ رحمت کا اعلان تھا، قرب کا تحفہ تھا۔ یہ اس بات کی روشن دلیل تھی کہ اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا محبت کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ہاں کیسا بلند مقام حاصل ہے۔ محترم ناظرین، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کی طرف جا رہے تھے، جب دنیا پیچھے رہ گئی تھی، جب آسمانی گفتگو مکمل ہو چکی تھی، تب بھی امت کے صحت کا پیغام دیا گیا، یعنی کہ اسلام روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ شب معراج کے بارے میں صحیح احادیث میں یہ بات واضح طور پر آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے گزرے تو فرشتوں نے حجامہ کی تاکید کی، جس کو کپنگ تھراپی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جس جماعت ملائکہ کے پاس سے بھی گزرا انہوں نے یہی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیجئے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3477 میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حجامہ کرواتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجامہ کروایا اور حجامہ کرنے والے کو اجرت بھی دی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم یہ حدیث موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے علاجوں میں سب سے بہترین علاج حجامہ ہے۔ حدیث صحیح بخاری 5696۔ اس حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ حجامہ محض ایک دیسی علاج نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی افضل طبی سنت ہے، اور جسمانی شفا کے ساتھ ساتھ روحانی فائدہ بھی رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے ملاقات کے بعد اور امت کی مغفرت کی خوشخبری کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا اس وقت بھی ساکت ہو گیا اور ٹھہر گیا تھا۔ اسی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے۔ جب صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس عظیم واقعے کی خبر دی تو کسی نے اسے مان لیا اور کسی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ حیرت میں پڑ گئے اور کچھ نے مکمل طور پر انکار کا راستہ اختیار کر لیا، مگر اس ہجوم میں ایک آواز ایسی بھی تھی جو یقین سے بھری ہوئی تھی۔ وہ آواز حضرت ابوبکر صدیق نے بلا کسی تردد کے کہا، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اسی کامل یقین اور سچی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے گئے، اور تاریخ نے گواہی دی کہ ایمان دلیل نہیں اعتماد مانگتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں خاموشی سے یہ سکھاتا ہے کہ جب زمین پر انسان کو رلایا جاتا ہے، جب راستے بند نظر آتے ہیں اور دل ٹوٹ کر بکھرنے لگتا ہے، تب آسمان خاموش نہیں رہتا بلکہ اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نماز محض ایک فرض نہیں بلکہ مومن کی معراج ہے۔ وہ لمحہ ہے جب بندہ زمین پر رہتے ہوئے بھی عرش سے جڑ جاتا ہے۔ جو سجدے میں جھک جاتا ہے وہی رب کے قرب کی بات کو سمجھتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اصل بلندی کہاں ہے۔ یہی شب معراج کا پیغام ہے کہ آج بھی اگر کوئی ٹوٹا ہوا دل، کوئی آنکھیں نم ہوں اور کوئی سچی تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ آج بھی رحمت اسی شدت سے منتظر ہے۔ اے اللہ،
تو وہ رب ہے جس نے ایک رات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر عرش تک بلا لیا۔ آج ہم تیرے سامنے کسی دعوے کے ساتھ نہیں بلکہ تھکے ہوئے دلوں اور بوجھل آنکھوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے زندگی میں بہت کچھ کھویا، بہت بار ٹوٹے، مگر پھر بھی تیرے در سے مایوس نہیں ہوئے۔ یا رب، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ ہونے دینا اور ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ اے میرے اللہ، جس نماز کو تو نے شب معراج میں اپنی امت کے لیے تحفہ بنایا، ہمیں اس نماز کا ذوق و شوق عطا فرما دے۔ ہمیں ایسا سجدہ نصیب کر جس میں دل ہلکا ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور روح کو سکون مل جائے۔ اگر ہم سے بھول ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دینا، اگر ہم کمزور پڑ جائیں تو ہمیں تھام لینا، اور اگر ہمارے دل سخت ہو جائیں تو انہیں اپنی یاد سے نرم کر دینا۔ اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس امت کا بوجھ نہیں بلکہ اس کا فخر بنا دینا۔ ہمیں دنیا میں بھی اپنے قرب کا احساس عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے انجام کو آسان بنا دے اور ہمیں وہ دن دکھا دے جب تیری ہی رضا ہماری سب سے بڑی کامیابی ہو۔ اے ہمارے رب، ہمارا مال اپنی راہ میں قبول فرما، ہمارے اعمال اپنی راہ میں قبول فرما، ہماری اولاد اپنی راہ میں قبول فرما، ہمارا دین قبول فرما، ہماری عبادت قبول فرما۔ امت مسلمہ کو وہ عزت و وقار عطا فرما جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں۔ یا اللہ، ان کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ، مسجد اقصی میں دوبارہ رونقیں بحال فرما، اسلام کو بول بالا فرما۔ یا اللہ، شب معراج کے صدقے ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہمارے نئے یوٹیوب چینل قصص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے ایک ہی ایسے ہی اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔